اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صلوات پڑھیں محمد وآل محمد قرآن مجید کے ان موضوعات میں سے کہ جس کے اوپر خداوند کریم نے بہت زیادہ تاکید کی، ان موضوعات میں سے ایک موضوع دعا ہے کہ پروردگار نے کہا کہ مجھ کو پکارو، میرے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ اگرچہ کہ وہاں پر جو مشرکین کی مذمت میں آیتیں ہیں وہاں پر پکارنے سے مراد کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے۔ یعنی یہاں پر کہا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، وہاں پر پکارنے سے مراد کیا ہے؟ عبادت کرنا مراد ہے۔ مومنین کو جو خداوند کریم نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے کہ وقال ربکم، تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے تحقیق وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، غرور میں مبتلا ہوتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ انشاءاللہ یعنی ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ آیت کی ابتدا میں خداوند کریم نے کہا کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور آیت کے اینڈ میں انتہا میں کہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی گویا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تکبر کرتا ہے۔ یعنی انسان کے تکبر کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ سے دعا نہ کرے۔ کیوں کہا گیا کہ تکبر ہے؟ اس لیے کہ جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں اپنے بلبوتے پہ کر سکتا ہوں، یعنی میں ہوں، جب انسان میں آ جائے تو یہی کیا ہے؟ تکبر ہے۔ انسان سوچے کہ ہر کام میں کر سکتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اللہ کو پکارو، اور دعا کو نہ کرنا تکبر سے تعبیر کیا گیا۔ یہ جو دعا ہے، یہ دعا ایک اسے کہنا چاہیے کہ بہترین مظہر ہے عقیدہ توحید کا، یعنی عقیدہ توحید جہاں پر جلوہ افروز ہوتا ہے، جہاں پر نمایاں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کسی مشکل میں پھنستا ہے یا کسی مشکل میں نہ بھی پھنسے اور وہ پوری کائنات کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارے تو یہی توحید ہے۔ توحید اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ انسان اس بات کا عقیدہ رکھتا ہو کہ میرا خالق، میرا مالک، مجھے رزق دینے والا، مجھے نفع دینے والا، مجھے نقصان پہنچانے والا فقط ایک پروردگار ہے۔ اور یہ عقیدہ کہاں جھلکتا ہے؟ دعا کے وقت جھلکتا ہے کہ جب انسان سب کو چھوڑ کر کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے۔ تو در حقیقت دعا جو ہے وہ ایک عقیدہ توحید کا کیا ہے؟ عکس العمل ہے۔ یعنی اگر جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا وہ یہ کام بہت شدت سے انجام دے گا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ امام نے فرمایا کہ یا میسر ادعو ولا تقل ان الامر قد فرغ من، اے میسر، صحابی امام کے کہا کہ اے میسر دعا کرو، اور یہ نہ کہو کہ اب تو کام ختم ہو چکا۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی مریض ہے، آخری اسٹیج پر ہے، اور انسان یہ کہہ کر چھوڑ دے تو اب تو کچھ نہیں رہا اس میں، اب تو اس کو بس جانا ہی ہے، اب چھوڑ دو، اس کے لیے دعا کرنا کیا ہے؟ بیکار ہے۔ کہا نہیں، دعا کرتے رہو مسلسل، چاہے تمہیں لگے کہ یہ آخری اسٹیج پر ہے۔ ادعو، دعا کرو، ولا تقل، نہ کہو کہ ان الامر قد فرغ من، کہ اب تو کام تمام ہو چکا ہے، یہ نہ کہو۔
ان عند اللہ عز وجل منزلۃ لا تنال الا بمسألۃ، کیونکہ پروردگار عالم کے نزدیک ایک ایسی منزلت ہے، ایک ایسا مقام ہے جو سوائے اس سے سوال کرنے کے اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک انسان دعا نہیں کرے گا، اس کی بارگاہ میں سوال نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کو مقام و منزلت نہیں ملے گی۔ وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا سَدَّ فَاهُ وَلَمْ يَسْأَلْ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا، اگر بندہ اپنے منہ کو تالا لگا لے، اپنی زبان کو تالا لگا لے اور کسی چیز کا پروردگار سے سوال نہ کرے، دعا نہ کرے، تو لم یعطا شیئن، تو خداوند کریم اس کو کوئی چیز بھی عطا نہیں کرتا۔ فصل فتعطا، فصل تعطا، پس اللہ سے سوال کرو، دعا کرو تاکہ تمہیں خداوند کریم عطا کرے۔ ویا میسر انہ لیس من باب یقرع الا یوشک ان یفتح لصاحبہ، کہ کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جو مسلسل کھٹکھٹایا جائے مگر یہ کہ عنقریب وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یعنی اس پوری روایت میں جو تاکید کی گئی کس بات کے اوپر؟ مسلسل دعا کرنی ہے، مسلسل دعا، یعنی انسان نا امید نہ ہو کسی مرحلے پر بھی، اگرچہ کہ وہ 1000 مرتبہ دعا کر چکا ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو اس کے الزام میں، اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہونے والی ہے، پھر بھی انسان کو دعا کرتے رہنی چاہیے۔ ایک اور روایت میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ هل تعرفون طول البلاء من قصره، کیا تم جانتے ہو کہ بلا اور مصیبت کم کیسے ہوتی ہے؟ یعنی ایک مرتبہ مصیبت انسان کے اوپر نازل ہو گئی، اب یہ جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کی کمی اور زیادتی انسان کے اوپر ہے۔ کیسے؟ قلنا لا، ہم نے امام سے فرمایا کہ نہیں اے امام، ہم نہیں جانتے کہ بلا کیسے چھوٹی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اذا الہم احدکم الدعاء عند البلا فاعلموا ان البلا قصیر، دیکھو جب بلا اور مصیبت کے وقت تم میں سے کسی کو دعا کا الہام ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اب اس کی مصیبت چھوٹی ہو گئی ہے، اس کی بلا چھوٹی ہو گئی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ بھی ایک لطف پروردگار میں سے ہے، اللہ کی توفیق میں سے۔ جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو انسان بھاگتا پھرتا رہتا ہے، ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا ہے، لیکن خداوند کریم کیا کرتا ہے؟ الہام کرتا ہے دعا کو، اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ بالآخر ایک ہستی ہے جو مسبب الاسباب ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ تو میں اس ہاسپٹل میں، اس ڈاکٹر کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، سب کے پاس جا رہا ہوں، لیکن جس کے پاس جانا چاہیے اس کے پاس نہیں جا رہا۔ درست ہے؟ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بس صرف دعا کرتا رہے، دعا نہ کرے، یہ انسان کو اپنی جگہ کرنے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود انسان کو اللہ سے جو اپنا رابطہ ہے وہ محکم کرنا ہے۔ دعا در حقیقت عبد اور معبود کے درمیان رابطے کا نام دعا ہے۔ انسان جتنا اس رابطے کو مضبوط رکھے گا اتنا ہی انسان کے حق میں کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ اگر بلا کو چھوٹا کرنا ہے تو جب بلا کے وقت خداوند کریم کسی بندہ مومن کو دعا الہام فرما دے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی مصیبت اب کیا ہے؟ کم ہونے والی ہے، چھوٹی ہونے والی ہے۔ من سرہ ان یستجاب لہ فی الشدہ فلیکثر الدعاء فی الرخاء، ایک یہ بھی ہمارے ہاں مشکل ہے معاشرے کی کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو دعائے کمیل بھی ہوتی ہے، دعائے توسل بھی ہوتی ہے، جوشن کبیر اور دعائے مشلول اور ساری پوری مفاتی پڑھ دی جاتی ہے، لیکن جب ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم زیادہ اہتمام نہیں کرتے دعا کا، یا خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے، ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ بلا اور مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ آسانی کے وقت کثرت سے دعا کرے۔ یعنی جس وقت انسان آسائش میں ہے، جس وقت انسان آرام میں ہے، آسانی کے عالم میں، اس وقت کثرت سے دعا کرے، تاکہ اگر شدت کے وقت، بلا اور مصیبت کے وقت انسان دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جائے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ تقدموا فی الدعاء فإن العبد اذا كان دعاء فنزل به البلاء فدعا قیل صوت معروف، فرماتے ہیں کہ دعا پر اقدام کرو، یعنی کثرت کے ساتھ دعا کرو، کیسے بھی حالات ہوں، حالات اچھے ہوں یا حالات خراب ہوں، کیسے بھی حالات ہوں،
کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ ایک ہماری نوجوان نسل کا ایک عادت ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھی، جلدی سے اللہ اکبر کیے، تسبیح پڑھی اور مصلی سمیٹا اور ختم ہو گیا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، حتیٰ کہ یہی وہ وقت ہے قبولیت کا۔ نماز کے بعد فرماتے خداوند نے فرماتا ہے کہ فریضے نماز کے وقت جو شخص مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ اور جو ہماری نوجوان نسل ہے بہرحال وہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے، کیونکہ بہرحال نوجوان ہوتے ہیں اور نوجوانی کا جو عالم ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سے کہنا چاہیے کہ اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس فیس میں زندگی بسر کر رہا ہے، تو جلدی سے دعا اور مصلی لپیٹا اور اس کے بعد ختم ہو گیا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جب بندہ بہت زیادہ دعا کرتا ہے خداوند کریم سے اور اس کے اوپر کوئی بلا و مصیبت نازل ہوتی ہے اور پھر وہ خداوند کریم سے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں صوت معروف، یہ جانی پہچانی آواز ہے۔ یعنی ایک شخص آپ کے پاس اگر بار بار آتا رہے مثال کے طور پر تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں یار میں جان پہچان کا بندہ ہے میرا۔ یا مثال کے طور پر کسی دکان پر اگر وہ اسی دکان سے سودا خریدتا ہے تو ایک دفعہ اگر ادھار بھی لے لیتا ہے تو کہہ دیتا ہے، دکاندار کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، یعنی میرے پاس آتا رہتا ہے۔ لیکن اگر پہلی مرتبہ آئیں کسی دکان پر اس سے کہیں مجھے ادھار دے دو تو کہے گا تم کون ہو بھائی، جانتا نہیں ہوں میں تمہیں۔ تو کہا کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ خدا سے دعا کرنے والا ہو اور پھر بلا اور مصیبت کے وقت دعا کرے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ صوت معروف، یہ جانی پہچانی آواز ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ دَعَّاءً فَنَزَلَ بِهِ الْبَلَاءُ فَدَعَا قِيلَ أَيْنَ كُنْتَ قَبْلَ الْيَوْمِ۔ اور جب بندہ دعا کرنے والا نہیں ہوتا اور پھر اس کے اوپر کوئی بلا نازل ہو پھر وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ آج سے پہلے تو کہاں تھا؟ یعنی یہ دعا پہلی بار، یہ آواز پہلی بار سنائی دی ہے، آج سے پہلے تم کہاں تھے؟ صلی اللہ علیہ پھر اس کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا جسے کہنا چاہیے کہ مغز ہے، یعنی عبادت کا خالص ترین حصہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ کہ آپ عبادت کیوں انجام دیتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ اللہ سے مربوط ہو سکیں، اللہ سے آپ کا رابطہ قائم ہو جائے۔ خالق اور بندے کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے وہ پروردگار کی عبادت کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور یہ جو رابطہ ہے اس کا سب سے بہترین اظہار دعا ہے۔ لہذا کہا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ یعنی اگر عبادت سے دعا کو خارج کر لیا جائے گویا آپ نے مغز عبادت کو خارج کر دیا، جو خالص حصہ تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا، باقی عبادت کو آپ نے انجام دے لیا۔ یہاں تک کہ دعا میں جو قنوت ہم پڑھتے ہیں اس کی بھی تاکید اس قدر ہے کہ اگر انسان، ویسے تو مستحب ہے قنوت پڑھنا جو دعا کرتے ہیں دوسری رکعت میں، لیکن اگر کہا کہ اگر انسان بھول جائے اور بھولے سے رکوع میں چلے جائے تو کہا کہ رکوع کے بعد اگر یاد آئے تو اس وقت کھڑے ہو کر قنوت پڑھے، اور پھر اگر سجدے میں چلے جائے اور سجدے کے بعد یاد آئے تو پھر نماز کے بعد کہا کہ قنوت پڑھے۔ یعنی اتنی تاکید ہے، حالانکہ مستحب عمل ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے اذان اور اقامت کے بارے میں کہا کہ اگر اذان نماز شروع کر چکا ہو یاد آئے کہ اقامت نہیں دی ہے تو کہا کہ نماز کو توڑ دے اور اقامت کا ہے، یعنی اس قدر استحباب ہے، توڑنا واجب نہیں ہے بہرحال، لیکن اگر توڑ دے تو جائز ہے کم۔ تو اقامت کے لیے نماز کو توڑنا، اسی طریقے سے اگر قنوت انسان بھول جائے، قنوت کیا ہے؟ دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ اگر دعا کو انسان بھول جائے اور رکوع میں چلے جائے، رکوع کے بعد یاد آئے تو اس وقت قنوت پڑھے، اور اگر سجدے میں چلے جائے اس وقت یاد آئے تو پھر نماز کے بعد کیا کرے؟ قنوت پڑھے۔ وما من مؤمن يدعو الله الا استجاب له فاما ان يؤجل له في الدنيا او يؤجل له في الاخره واما ان يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدعو بمأثم۔ فرمائے کہ دعا تین حالتوں سے خالی نہیں ہے، تین حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ یا تو اس کی دعا جب بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے تو خداوند کریم فوراً سے دعا قبول کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جس کی آواز کو اللہ پسند نہیں فرماتا فرشتوں سے کہتا ہے اس کو جلدی فارغ کرو، جلدی سے اس کی دعا
قبول کرو۔ ایک لطیفہ ہے، بہرحال ایک شخص گیا زری پر یا روضہ رسول پہ مثال کے طور پر دعا مانگ رہا تھا، وہ اپنی کوئی اس کی اہم کوئی دعا تھی، کوئی بزنس ڈیل تھی، بہت بڑا مسئلہ چل رہا تھا اس کا، اور اسی کے نیچے کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ دعا مانگ رہا تھا کہ مثال کے طور پر یا رسول اللہ کے صدقے میں، امام حسین کے صدقے میں مجھے مثال کے طور پر 200 500 جتنے بھی اس نے اماؤنٹ بولی کہ مجھے یہ دے دی۔ اب وہ دعا کر رہا تھا اور اس کی دعا کا جو انداز تھا وہ دوسرے شخص کو ڈسٹرب کر رہا تھا، جو پہلا شخص تھا۔ اس نے کھٹ سے 200 روپے نکالے، کہا تم جاؤ اور مجھے دعا کرنے دو، درست ہے؟ تو روایت کے جملے ہیں کہ اگر کسی شخص کی جو ہے وہ آواز اللہ کو پسند نہیں ہوتی تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو جلدی فارغ کرو، جو بھی اس کی دعا ہے بس دے دو، اور جس کی آواز اللہ کو پسند ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں نے اس کی دعا کو قبول تو کیا ہے، لیکن اس کی حاجت ابھی روک کے رکھو، اس کی حاجت روک کے رکھو تاکہ یہ بار بار مجھ سے دعا کرے، میں بار بار اس کی صدا سنوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ تو فرمایا کہ یا تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی دعا فوراً قبول ہو جائے وہ یہی سمجھے کہ شاید میری دعا، میری آواز خدا کو پسند ہی نہیں۔ اسباب بیان ہو رہے ہیں یہاں پر کہ دعا کے جلدی قبول ہونے کے اور دیر سے قبول ہونے کے اسبابوں میں سے یہ ایک سبب ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی بندہ مومن کی دعا فوراً سے قبول ہو جائے وہ سمجھے کہ میری دعا خدا کو، میری آواز اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال انسان کو استغفار تو کرنا چاہیے کہ ہر اس عمل سے جو خداوند کریم اس عمل سے راضی نہ ہو۔ فرمایا کہ یا تو دنیا میں ہی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، او یعجل لہ فی الآخرہ، یا پھر خداوند کریم اس کی دعا کو ذخیرہ کر لیتا ہے آخرت کے لیے، یہاں تک کہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں جائے گا اور اپنے نامہ اعمال میں کچھ اعمال کو پائے گا، کچھ نیکیوں کو پائے گا جو اس نے انجام نہیں دیے، تو پروردگار سے کہے گا کہ پروردگار یہ نیکیاں میں نے انجام نہیں دی، یہ اجر کہاں سے؟ تو کہا کہ وہ جتنی دعائیں تیری قبول نہیں ہوئیں اس کے برابر میں، اس کے بدلے میں یہ اجر ہے۔ تو اس وقت جب انسان اس اجر و ثواب کو دیکھے گا تو کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو یا تو اس کے لیے ذخیرہ کر لی جائے گی کہاں پر؟ آخرت کے لیے، یا پھر تیسرا کیا ہے؟ اما ان یکفر عنہ من ذنوبہ، یا پھر اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، یعنی انسان دعا کر رہے اور دعا قبول نہ ہو تو خداوند کریم اس کی دعا کا قبول نہ ہونا اس کے گناہوں کا کفارہ قرار دیتا ہے، یعنی اس کے بدلے میں اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنے گناہ بخشے جاتے ہیں؟ بقدر ما دعا، جتنی مقدار میں دعا کرے گا اتنی مقدار میں اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ فرمایا کہ عاجز الناس من عجز عن الدعاء وابخل الناس من بخل بالسلام، کہ لوگوں میں سب سے عاجز ترین شخص وہ ہے کہ جو دعا کرنے سے عاجز ہو، یعنی اتنا آسان کام ہے اور اس کے باوجود انسان انجام نہ دے، اس سے زیادہ عاجز کون ہوگا؟ یعنی ایک انسان عاجز ہے، چلے روزے نہیں رکھ سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کے، سمجھ میں آتا ہے کہ پیر میں تکلیف ہے، مثال کے طور پر شوگر کا مریض ہے، روزے نہیں رکھ سکتا ہے، دعا کرنے میں کیا مثال کے طور پر عذر ہے انسان کے پاس کہ دعا نہیں کر سکتا ہے؟ دعا کرنے میں کیا کرنا ہے؟ یعنی صرف 2 لب ہلانے ہیں، یا شاید لب بھی نہ ہلانے ہوں، متوجہ ہونا ہے خداوند کریم کی طرف، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے دعا میں۔ وہ بھی اگر انسان انجام نہ دے سکے تو کہا اس سے زیادہ کوئی عاجز نہیں ہے، عاجز الناس ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل کرہ الحاء الناس بعضهم على بعض في المسألة واحب ذلك لنفسه، ان اللہ عز يحب ان يسأل ويطلب ما عنده۔ فرماتے ہیں کہ خداوند کریم کو پسند نہیں ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کسی مسئلے میں، کسی حاجت میں اصرار کریں، ایک دوسرے سے مانگنے میں، یعنی ایک بندہ مومن کو مثال کے طور پر پیسوں کی ضرورت ہے یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، وہ کسی دوسرے مومن سے بار بار اس کا تقاضا کرے
یہ خداوند کریم کو پسند نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے مانگ لیا، مثال کے طور پر نہیں دیا، تو آپ کو خود مختاری دکھانی چاہیے اور عزت نفس کو اپنی برقرار رکھنا چاہیے۔ تو خداوند کریم پسند نہیں کرتا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مانگنے میں اصرار کریں، بار بار مانگیں۔ ولیکن وَأَحَبَّ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ، لیکن خداوند کریم نے اپنے لیے اس بات کو پسند کیا ہے کہ بندہ مجھ سے بار بار مانگے، کیونکہ یہ دنیا والے ہیں کہ جو تھک جاتے ہیں۔ ایک فقیر انسان کے پاس آتا ہے، انسان کسی کام میں مشغول ہوتا ہے مثال کے طور پر، تو جھڑک کے جواب دے دیتا ہے، یا مثال کے طور پر اگر بار بار آئے تو کہا کہ ابھی تو دیا تھا تمہیں، پھر دوبارہ آ گئے۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ خزائن السماوات والارض، زمین اور آسمان کے خزانے ہیں اس کے پاس، ایک خزانہ نہیں، خزائن جمع خزانے کی، خزانے ہیں اس کے پاس۔ کیسے خزانے؟ دینے سے کم نہیں ہوتے۔ دنیا دینے سے کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ پروردگار کے پاس جو کچھ ہے وہ دینے سے ختم نہیں ہوتا۔ پھر جب خود پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دینے والا ہوں، تو اس پروردگار کو چھوڑ کر انسان اپنے جیسے انسان کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اس لیے کہا کہ مومن کی عزت کس چیز میں ہے؟ مومن کی عزت اس چیز میں ہے کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے نا امید ہو جائے، یعنی یہ اس بات کی آس نہ لگائے کہ فلاں چیز مجھے ہی مل جائے، اس کے پاس گھر ہے تو میرے پاس بھی گھر ہو جائے، اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس بھی گاڑی ہو، اس کے مثال کے طور پر اس نے ولیمے میں یہ سوٹ پہنا تھا تو میں اگلے فنکشن میں یہ سوٹ پہن کر جاؤں، یا اس نے مثال کے طور پر یہ فلاں جویلری پہنی ہوئی ہے تو کاش میرے شوہر کے پاس بھی ایسا ہو تو میں بھی یہی جویلری پہنوں۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے انسان کیا ہو جائے؟ نا امید، بے نیاز ہو جائے۔ یہ مومن کی عزت ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ محمد، مولا کائنات نے اپنے صاحبزادے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، امام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ، اے میرے بیٹے جان لے کہ جس کے قبضہ قدرت میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، اس نے اذن دیا ہے، اس نے اجازت دی ہے تجھے کس چیز کے لیے؟ دعا کے لیے۔ اس نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میرے پاس زمین اور آسمان کے کیا ہیں؟ خزانے۔ وَتَكَفَّلَ لَكَ بِالْإِجَابَةِ، صرف دعا کا نہیں کہا بلکہ کہا کہ دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں تمہاری دعا کیا کروں گا؟ قبول کروں گا، جلدی یا دیر سے صحیح جو بھی ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی صورت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر گناہ کی دعا نہ ہو، قطع رحمی کی دعا نہ ہو، گناہ کی دعا نہ ہو، کسی نہ کسی فارم میں انسان کی دعا قبول ہو رہی ہے، یا تو اسی وقت اس کو حاجت مل رہی ہے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کی جا رہی ہے، یا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، یعنی کسی نہ کسی فارم میں انسان کی دعا کیا ہو رہی ہے؟ قبول ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ وہ ہستی کی جس کے قبضہ قدرت میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، اس نے تجھے دعا کی اجازت دی اور پھر اس دعا کی اجابت کی بھی ذمہ داری لی۔ وَأَمَرَكَ أَن تَسْأَلَهُ لِيُعْطِيَكَ وَتَسْتَرْحِمَهُ لِيَرْحَمَكَ، اور تجھے حکم دیا کہ تو اس سے سوال کر تاکہ وہ تجھے عطا کرے، اور تو اس سے رحم کی درخواست کر تاکہ وہ تیرے اوپر رحم کرے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَن يَحْجِبُهُ عَنْهُ، اور خداوند کریم نے اپنے اور تیرے درمیان کسی ایسی ہستی کو قرار نہیں دیا جو تجھے اس سے روکے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آج اگر آپ کو پرائم منسٹر سے ملنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ کتنے فیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا، کتنی سوچ لگانی پڑے گی، پھر جا کے آپ کو اگر ٹائم مل گیا تو مل گیا۔ یا کسی بھی بڑے آدمی سے آپ کو ملنا ہو، وہ پروردگار عالم جو مالک کائنات ہے، اس نے کسی نگہبان کو کھڑا نہیں کیا اپنے دربار میں کہ پہلے اس سے ملو، مثال کے طور پر یہ اگر تمہیں ٹائم دے دے تو پھر اس کے بعد میرے پاس آنا۔
کوئی اسسٹنٹ نہیں، یعنی کسی بھی وقت کسی بھی عالم میں کسی بھی طریقے سے اس کی بارگاہ میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ دعا کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ وَلَمْ يَلْجَأْكَ إِلَى مَنْ يَشْفَعَ لَكَ إِلَيْهِ۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ثُمَّ جَعَلَ فِي يَدَيْكَ مَفَاتِيحُ خَزَائِنِهِ، پھر پروردگار عالم نے تیرے ہاتھ میں اپنی خزانوں کی چابیاں رکھ دیں۔ یعنی پروردگار وہ ہے کہ جس کے پاس خزانے ہیں زمین اور آسمان کے، ان خزانوں کی چابیاں خود تیرے ہاتھ میں رکھ دیں پروردگار نے۔ وہ چابیاں کیا ہیں؟ بما اذن لک فیہ من المسئلہ، جب تجھے اجازت دے رہی دعا کی، کہ یہ دعا چابی ہے خزانے کی، وہ خزانے تیرے ہاتھ میں رکھ دیں۔ فمتی شئت استفتحت بالدعاء ابواب نعمتہ، پس جب تو چاہے دعا کے ذریعے سے اللہ کی نعمت کے دروازوں کو کھول سکتا ہے۔ واستمطرت شعابیب رحمتہ، اور جب تو چاہے اللہ کی رحمت کے بادلوں کو اپنے اوپر برسا سکتا ہے۔ یعنی اس سے زیادہ خوبصورت تعبیر اور کیا ہوگی مولا کائنات کی، کہ اس کے خزانے ہیں، ان خزانوں کی چابیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ وہ چابی کیا ہے؟ دعا ہے۔ جب چاہے اللہ کی نعمت کے خزانوں کے جو دروازے ہیں ان کو دروازوں کو کھول لے، اور جب چاہے اللہ کی رحمت کے بادلوں کو اپنے اوپر برسا لے۔ فلا یقنطک ابطاء اجابتہ، پس دعا کا دیر سے قبول ہونا تجھے مایوس نہ کر دے کہ کب سے دعا کر رہا ہوں اب تک دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یہ دعا کا دیر سے قبول ہونا تجھے مایوس نہ کر دے۔ فإن العطیۃ علی قدر النیہ، قربان جائے انسان مولا کے اس کلام پر کہ جو عطیہ ہوتا ہے خدا کی بارگاہ سے جو انسان کو عطا ملتی ہے، علی قدر النیہ، وہ انسان کی نیت کے مطابق ہے۔ یعنی انسان پروردگار عالم کے بارے میں جیسی نیت رکھے گا اس کو ویسے ہی عطا ہوگا۔ ممکن ہے کہ ایک شخص ہے جو فوراً سے دعا کرے، اس کی دعا فوراً قبول ہو رہی ہو، اور آپ کی اور اس کی دعا سیم ہو، اور بظاہر دیکھنے میں آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہ ہو، جیسے آپ کی عبادت ہو ویسے اس کی عبادت ہو، لیکن اس کے باوجود مثال کے طور پر اس کی دعا جلدی قبول ہو رہی ہے، تو یقیناً انسان کو ٹٹولنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں خدا کی بارگاہ میں یا خدا کے متعلق بدگمانی رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ عطیہ علی قدر النیہ، جو عطیہ ہے خدا کی بارگاہ میں وہ نیت کے اعتبار سے نیت کے مطابق ملتا ہے۔ وَرُبَّمَا أُخِّرَتْ عَنْكَ الْإِجَابَةُ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَعْظَمَ لِأَجْرِ السَّائِلِ، بسا اوقات تیری دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے، کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تیری دعا کے جزا کو، ثواب کو بڑھا سکے خداوند کریم، درجات کو بلند کر سکے۔ وَأَجْزَلَ لِعَطَاءِ الْعَامِلِ وَرُبَّمَا سَأَلْتَ الشَّيْءَ فَلَا تُؤْتَاهَا وَأُوتِيتَ خَيْرًا مِّنْهُ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا، اور بسا اوقات تو دعا کرتا ہے لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں تو کچھ مانگتا ہے، تجھے وہ نہیں دیا جاتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے کہیں بہتر خداوند کریم تجھے عطا کرے اور تو متوجہ نہ ہو۔ ایک مرتبہ یہ کہ انسان کچھ مانگے اللہ کی بارگاہ میں اور انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا نے اس سے کئی بہتر چیز انسان کو دے رکھی ہو۔ عاجلاً او آجلاً، چاہے فوراً سے وہ چیز مل جائے یا پھر کچھ عرصے بعد وہ چیز ملے۔ او صرف عنک لما ہوا خیر لک، بسا اوقات تیری دعا قبول نہیں ہوتی اس وجہ سے کہ اس چیز کو خداوند کریم تجھ سے دور کرنا چاہتا ہے کہ جس کا دور ہو جانا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ یعنی بہرحال انسان اپنی سوچ اور اپنے محدود علم کی بنیاد پر دعا مانگتا ہے، جس کی ایک مثال دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ آپ سے کیا مانگتا ہے؟ چھری مانگتا ہے، اپنی والدہ سے چھری مانگتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ والدہ مثال کے طور پر سبزی کاٹ رہی ہیں، پھل کاٹ رہی ہیں، چھوٹا بچہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے چھری دے دیں، لیکن والدہ نہیں دیتی۔ کیوں نہیں دیتی؟ کہ ہاتھ کٹ جائے گا۔ بچہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کھلونا ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن والدہ سمجھ رہی ہیں کہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ والدہ کا علم بہرحال زیادہ ہے بچے سے۔ تو بالبعین اسی طریقے سے ہمارا علم محدود ہے، ہم بہت سی اشیاء کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھی ہیں، لیکن وہ پروردگار عالم جس کا علم کا احاطہ کوئی نہیں ہے،
کوئی نہیں کر سکتا اس کا علم کا احاطہ. جو ہمارے ماضی حال مستقبل سے واقف ہے وہ ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے. فَلَرُبَّ أَمْرٍ قَدْ طَلَبْتَهُ فِيهِ هَلَاكَ دِينِكَ. مولا فرماتے ہیں کہ کتنے ہی امر ایسے ہیں کہ تو پروردگار عالم سے دعا کرتا ہے خداوند کریم تو مجھے عطا کر دے، لیکن اس امر میں تیرے دین کی ہلاکت ہے. یعنی بسا اوقات انسان دعا کرتا ہے خدایا میں کب سے کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں، میرا اپنا گھر نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ اگر اس کو اس کا گھر مل گیا تو میرے دین سے پھر جائے گا. صحیح. وہ قصہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، ایک دینار والا جو رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ میں بہت فقیر ہوں، تو جناب جبرائیل نے اس کو وہ سکہ دیا، وہ سکہ لے کر چلا گیا. پھر اس کے بعد اس کا کاروبار کیا، کاروبار بڑھتا رہا. پہلے 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا تھا، ہر وقت مسجد میں موجود ہوتا تھا، لیکن جب کاروبار بڑھتا گیا تو آہستہ آہستہ مسجد میں ٹائمنگ کم ہو گئی، یہاں تک کہ پھر بالکل ہی ختم ہو گئی. تو پھر کہا کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے، رسول اللہ سے فرمایا کہ کیا آپ اس کو دوبارہ اسی حال میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہاں دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں. کہ اس سے وہی سکہ دوبارہ منگوائیں جو میں نے آپ کو دیا تھا. بلایا اس کو، کہا کہ تم مسجد نہیں آ رہے ہو آج کل، کہاں بہت کاروبار ہے، مصروف ہوتا ہوں فلاں. یہ اچھا صحیح ہے، وہ جو میں نے دیا تھا تمہیں درہم وہ واپس کر دو. کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے پورا کاروبار آپ کے لیے. کہ نہیں پورا کاروبار نہیں چاہیے، جو 1 درہم وہ والا تھا وہی والا سکہ وہ واپس کیا. اور پھر اس دن سے دوبارہ اس کے کاروبار میں مندی آنا شروع ہوئی. پھر دوبارہ سے کیا ہوا، وہ مسجد میں آنا شروع ہو گیا. تو بسا اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مل گئی تو ہماری لائف سیٹ ہو جائے گی. اور لائف تو سیٹ ہو جاتی ہے، دین برباد ہو جاتا ہے. درست ہے. تو فرمایا کہ فَلَا رُبَّ أَمْرٍ قَدْ طَلَبْتَهُ فِيهِ هَلَاكَ دِينِكَ. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تو اللہ سے کچھ چیز مانگتا ہے لیکن اس میں تیرے دین کی ہلاکت ہوتی ہے. لَوْ أُوتِيتَهُ، اگر وہ چیز تجھے دے دی جائے. فَلْتَكُنْ مَسْأَلَتُكَ فِي مَا يَبْقَى لَكَ جَمَالُهُ وَيُنْفَعْ عَنْكَ وَبَالُهُ. بس دعا کیسی مانگنی چاہیے؟ فرمایا کہ بس ایسی دعا مانگو کہ اس کا جمال، اس کی خوبصورتی تمہارے لیے باقی رہے. یعنی دعا مانگنا بہرحال ایک فن ہے. دعا مانگنا کس کو کیا چاہیے. والا واقعہ کون سا والا واقعہ؟ کہا کہ ایک دعا قبول ہو جائے گی. میں واقعات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں لیکن بسا اوقات بیچ میں آ جاتے ہیں. کہا کہ ایک دعا قبول ہو جائے گی، کوئی بھی ایک دعا مانگو وہ تمہاری قبول ہو جائے گی. اب وہ عورت جو تھی وہ سوچنے لگی کہ دعا کیا مانگوں. بیٹے کے لیے بیٹا بھی چاہیے اور مثال کے طور پر گھر بھی چاہیے اور مال و دولت بھی چاہیے. اب کیا دعا مانگوں؟ ایک دعا فقط مانگنی ہے. تو کہا پروردگار میری دعا یہ ہے کہ اپنے پوتے کو سونے کے چمچ میں کھاتا ہوا دیکھوں. تو ایک دعا مانگی، دعا ایک ہی ہے لیکن کتنی ساری چیزیں آ گئی اس میں. بیٹا بھی آ گیا، دولت بھی آ گئی اور صحت بھی آ گئی بچے کی، کہ اپنے پوتے کو سونے کے چمچ میں کھاتا ہوا دیکھوں. تو یہ بہرحال ایک فن ہوتا ہے دعا مانگنا بھی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو معصومین علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں انسان وہ مانگے. کہ بہرحال آپ اور ہم جو بھی مانگتے ہیں ہم اپنی معرفت کے مطابق مانگتے ہیں، اور جو بھی ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولتے ہیں، اور ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا. ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہی اہل بیت اطہار نے سکھایا ہے. بالخصوص شعبان کے جو ایام چل رہے ہیں، مناجات شعبانیہ میں اگر اس کا آپ ترجمہ پڑھیں، اتنا یعنی خوبصورت انداز ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کسی غیر معصوم کا انداز ہو. اور جتنی بھی دعائیں، ساری دعائیں مشلول ہیں یا دعائے کمیل وغیرہ ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں. یعنی دعائے کمیل کے بارے میں تو کہا جاتا ہے، یعنی میں خود شاہد ہوں اس بات کا کہ بہت سے وہ افراد ہیں جن کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے، لیکن جب وہ اس دعا کو سنتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کیا دعا ہے یہ. یہاں تک کہ اپنے بڑوں سے جا کے سوال کرتے ہیں. خود ایک ویب سائٹ ایک وہابیوں کی، وہاں پر ایک سوال کیا ایک بندے نے کہ یہ دعا اگرچہ کہ ہمارے نہیں موجود لیکن میں نے شیعوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور میں یہ دعا پڑھنا چاہتا ہوں. دعائے کمیل کی بات ہو رہی تھی. تو آیا ہے میں دعا پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں. پھر بہرحال انہوں نے اپنے جو تعصبانہ انداز تھا اس کو اپنایا اور کہا کہ یہ شیعوں کی بدعت ہے اور جناب کمیل جو ہے وہ اتنی زیادہ ان سے احادیث نقل نہیں ہوئی ہیں، لہٰذا
اس سے پرہیز کیا جائے بہرحال۔ تو فرمایا کہ دعا ایسی مانگو کہ جس کا جمال، جس کی خوبصورتی تمہارے لیے باقی رہے، وَيُنْفَعَ عَنْكَ وَبَالُهُ، جس کا وبال تم سے دور ہو جائے، فَالْمَالُ لَا يَبْقَى لَكَ وَلَا تُبْقِي لَهُ۔ آخر کا جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، امام نے کیا فرمایا؟ فَالْمَالُ لَا يَبْقَى لَكَ وَلَا تُبْقِي لَهُ۔ یہ جو مال ہے دو حالتوں سے خارج نہیں ہے، یا تو مال ختم ہو جائے گا یا تو ختم ہو جائے گا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ انسان مال مانگے، بہرحال مال ختم ہونا ہے، خرچ کرے گا تو ختم ہو جائے گا۔ اگر مال ختم نہیں ہوا تو کون ختم ہو جائے گا؟ بہرحال ہماری بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، وہ اس ڈیٹ میں ہمیں جانا ہے، چاہے ہم چاہیں چاہے ہم نہ چاہیں۔ تو یا تو مال ہمارے لیے ختم ہو جائے گا یا ہم مال کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ ایک طریقے سے امام بیان یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مال کا مانگنا بری بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک فن ہوتا ہے، انسان جب جاتا ہے اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں تو یہ دیکھتا ہے کہ کیا چیز مانگنی چاہیے۔ یہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مانگنے والا جب مانگتا ہے اس میں در حقیقت توہین ہو جاتی ہے جس سے مانگا جا رہا ہوتا ہے، ایک ایسی بارگاہ میں کہ جس کے قبضہ قدرت میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، صحیح نا، اور جس کی نگاہ میں دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا کیا فرمایا؟ متاع قلیل، بہت ہی تھوڑا سر و سامان ہے۔ اس کی بارگاہ میں جا کے اگر انسان دنیا مانگے، منع نہیں ہے بلکہ حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ چھوٹی سی چھوٹی بھی حاجت کیوں نہ ہو، یعنی کیا مطلب چھوٹی چھوٹی حاجت؟ مثلا پین گم ہو گیا، دعا مانگو اللہ سے۔ ہاں، چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں بھی کیا کہا گیا؟ یہ نہ سمجھو کہ بہت چھوٹی چیز ہے یہ کیا مانگو، نہیں، دعا مانگو ہر چیز کو۔ اور یہی چیز ہمیں جب ہم جاتے ہیں عتبات عالیہ پر، یعنی مقدس مقامات کی زیارت پر، تو وہاں پر بھی یہ چیز ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے، اگرچہ کہ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیں وہ چیز مانگنی چاہیے جو ہمارے اور امام کے شایان شان ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی جا کر وہاں پر مثال کے طور پر اولاد کی دعا مانگ رہا ہے تو ہم کہیں کہ یہ اولاد کی دعا مانگ رہا ہے، کربلا میں مولانا بیٹے اپنے قربان کر دیے اور یہ وہاں پر جا کے اولاد مانگ رہا ہے مثال کے طور پر، یا مثال کے طور پر کوئی اگر وہاں پر جا کے مال مانگے اور ہم کہیں کہ مولانا نے اپنا پورا گھر بار لٹا دیا اور یہ مال مانگ رہا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ خود معصومین نے کہا ہے کہ ہمارے وسیلے سے مانگو اور ہر چیز مانگو۔ یہ الگ بات ہے کہ صحیح مانگنا چاہیے، لیکن جو ہمارا مطمع نگاہ ہونا چاہیے وہ آخرت ہونی چاہیے، ہر وہ چیز جو ہماری آخرت کے لیے بہتر ہو وہ چیز ہمیں مانگنی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں تک کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا موسیٰ سلنی کل ما تحتاج الی حتی علف شاتک و ملح عجینک۔ اے موسیٰ، حضرت موسیٰ کو خداوند کریم مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، مجھ سے ہر اس چیز کے بارے میں سوال کرو کہ جس کی تم کو ضرورت ہے، حتی علف شاتک، یہاں تک کہ اپنے جو گوسفند ہے اس کا چارہ اگر تمہیں چاہیے تو اس کے بارے میں مجھ سے دعا کرو، و ملح عجینک، اور اپنے کھانے میں جو تمہیں نمک ڈالنا ہے اگر وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے تو اس کے بارے میں بھی کیا کرو؟ مجھ سے دعا کرو۔ والا سمجھانے کے لیے یہ، یعنی ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں انسان یہ نہ سوچے کہ یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، اس کا سوال کیا کروں۔ یہ چھوٹی سی چیز کے بارے میں جب انسان دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے قرآن کریم کی بارگاہ میں، تو یہ در حقیقت ظاہر کرتا ہے کہ اے پروردگار، میں تجھ سے جڑا ہوا ہوں، یعنی میں ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے ہٹا تو ختم ہو جاؤں گا۔ ویسے اس لیے معصوم کی دعا میں کیا ہے کہ وفقنی لما تحب و ترضى، پروردگار ہر اس چیز کی توفیق دے جس میں تیری مرضی ہو، جس کو تو پسند کرتا ہو۔ ولا تکلنی الی طرفۃ عین ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی، یعنی آنکھ جھپکنے کی مدت کے لیے بھی اپنے نفس پر نہ چھوڑ، اپنے نفس کے سپرد نہ کر۔ آخری حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی من العبد ان یرفع الیہ یدیہ فیردہما خائبتین، خداوند کریم کو شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور خدا ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اس بات سے خداوند کریم کو شرم آتی ہے۔ لہذا انسان کو کسی بھی مرحلے پر اور کسی بھی چیز کے لیے دعا کرنے سے شرمانا نہیں چاہیے، بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، بالخصوص جب انسان آسائش کے عالم میں ہو تو اس وقت کثرت سے انسان دعا کرے، اور تاکہ شدت اور بلا اور مصیبت کے وقت اس کی دعا کو سنا جائے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین محمد اور آل محمد کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔